الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور نماز کے حوالے سے دو اہم احادیث نوٹ کر لیں انشاءاللہ، اور یہ دونوں احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے متفق علیہ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ ارکان اسلام کے متعلق ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ اس حدیث پاک کے اندر ارکان اسلام بیان ہوئے ہیں، یعنی ارکان اسلام کا بیان ہوا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یہ 5 ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی یہ 5 اسلام کے پلرز ہیں، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سچا معبود ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ گواہی ہے۔ اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، شہادتین کی گواہی کے بعد، اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر ہے، وہ اقام الصلاۃ، پھر نماز قائم کرو۔ تو نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے شہادتین کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوسرا اہم ترین اور بنیادی رکن وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تیسرا رکن ہے۔ و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، اور و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ تو یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ بنی الاسلام علی خمس، کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یہ حدیث شریف کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ پہلی حدیث، اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وفد آیا عبد قیس، ایک قبیلہ تھا عبد قیس سے، یہ بہت دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، بہت دور سے پہنچے تھے، یہ مدینہ شریف آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور درمیان میں کچھ ایسے قبیلے آباد تھے، ان کے اور مدینہ کے درمیان کچھ ایسے قبائل رہتے تھے جو قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ تب جب یہ وفد آیا عبد قیس قبیلے کا وفد آیا، تو سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو نا استقبال کیا، انہیں مرحبا کہا، انہیں خوش آمدید کہا، اور ان کی عزت افزائی کی، اور پھر انہیں ایمان کی دعوت دی۔ تو اس قوم کے لوگوں نے، یعنی عبد قیس کے وفد نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ ایسے قبیلے ہیں جو قتل و غارت گری لوٹ مار وغیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہاں، جو یہ حرمت والے مہینے ہیں جس کے اندر عرب لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری سے رک جایا کرتے تھے، لوٹ مار اور چوری ڈکیتی وغیرہ سے، ہم ان میں تو آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں آ سکتے۔ تو ہم آپ کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کر لیا، آپ ہمیں جو ہے نا وہ دین سکھا دیں۔ تو آپ نے ان سے ایک بڑی عظیم بات جو ہے نا ارشاد فرمائی، آپ نے ان سے فرمایا آمرہم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے قبیلہ عبد قیس کے وفد کو ایمان سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا آمرہم بالایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایک اللہ کے اوپر جو اکیلا ہے اس کے اوپر ایمان لانے کا۔ پھر آپ نے ان سے سوال جواب کے انداز میں پوچھا کہ اتدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اکیلے اللہ کے اوپر ایمان کیسے لانا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو سکھایا کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ اب انہوں نے ایمان کے بارے میں سکھا رہے ہیں کہ آمرہم بالایمان باللہ وحدہ۔ پھر آپ نے ایمان سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم ایمان ایسے لاؤ، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ و اقام الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، آپ نے نماز سکھائی۔ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان، اور تم زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو آپ نے انہیں ایمان سکھاتے ہوئے بھی یہ اسلام کے بنیادی ارکان سکھائے
کہ شہادتین کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو ان دونوں احادیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، لہٰذا اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی اچھی طریقے سے ادائیگی کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اس کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔